بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتعال کا کل ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، اتقادہ اتصارہ والا قانون۔ افتعال کا قاعدہ نمبر 2۔ اس قاعدے کا نام ہے السماع الشہادہ والا قانون۔ قانون کیا ہے جی؟ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں سین یا شین میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تو اپنا تائے افتعال کو فا کلمہ کی جنس کرتے ہیں جوازن، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوباً۔ دیکھیے، استمع اشتہادہ، استمع کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب ماضی مطلق مثبت معروف باب افتعال سے ہے۔ باب افتعال کی کیا علامت ہے؟ ایک آدمی بولے، اچھی بول۔ فا اور عین کلمہ کے درمیان تا زائدہ ہوگی۔ استمع، بتاؤ اس کا فا کلمہ کون ہے اور عین کلمہ کون ہے؟ فا کلمہ سین ہے اور عین کلمہ میم ہے۔ اس کا فا کلمہ ہے سین اور اس کا عین کلمہ ہے میم، یہ درمیان میں آ گیا ہے تا، یہ ہے افتعال کی علامت۔ فا اور عین کلمہ کے درمیان تا ہوگی، یہ ہے باب کون سا؟ افتعال۔ تو اس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف ہے؟ سین۔ اشتہادہ، یہ کون سا باب ہے؟ افتعال۔ اس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف ہے؟ شین۔ تو دیکھ لیجئے، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ادھر سین ہے اور ادھر شین ہے۔ تو کیا کریں گے اب؟ یہ جو تائے افتعال ہے اس کو کریں گے ہم سین۔ کیا کریں گے؟ سین۔ جب ہم نے اس کو کر دیا سین تو استمع سے اس سمع ہوا، پھر اشتہادہ سے اش شہادہ ہوا، پھر دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ گئے۔ جہاں بھی دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ جاتے ہیں ان کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو سین کا سین میں، شین کا شین میں ادغام کریں گے۔ اس سمع سے اس سمع، اس شہادہ سے اس شہادہ۔ تو اس سمع کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کس باب سے ہے؟ افتعال سے ہے۔ اس کی اصل کیا نکلے گی؟ اس سمع کی اصل نکلے گی استمع، اور اس شہادہ کی اصل کیا نکلے گی؟ اشتہادہ۔ قانون سمجھ میں آ گیا؟ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں سین یا شین میں سے کوئی حرف آ جائے تو تائے افتعال کو فا کلمہ کی جنس کرتے ہیں جوازن، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوباً۔ جیسے اس سمع اس شہادہ، جیسے جو اصل میں استمع اشتہادہ تھے، ان مثالوں میں سین اور شین باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہوئے، تو سین اور تائے افتعال کو فا کلمہ کی جنس کر دیا، تو یہ استمع سے اس سمع، اشتہادہ سے اس شہادہ بن گئے۔ پھر سین کا سین میں اور شین کا ادغام کر دیا تو یہ اس سمع سے اس سمع، اشتہادہ سے اس شہادہ بن گئے۔ یہ تھا افتعال کا قاعدہ نمبر